أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین انیس الغربین رحمۃ للعالمین خاتم پیغمبراں تتمہ دور زمان سیاح لا مکان، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آئیے انہی کی بارگاہ شریف میں بہت ہی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ اس طرح سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گویا کہ جیسے یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک کانوں سے ہمیں سن بھی رہے ہیں اور ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں سے ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. ایک بار درود پاک اور پڑھیں. اللہم وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج ماہ ربیع الاول شریف کی ماہ ربیع النور شریف کی آج 3 تاریخ ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عالم اسلام کے لیے صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور شادمانی اور مسرت کا موقع یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہو سکتی. گویا کہ ربیع الاول کے جو معنی ہیں لغت میں، اس کا معنی ہی یہی ہوتا ہے پہلی بہار. پہلی بہار ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار، بارش کے بھی ہوتے ہیں اور بہار کے بھی ہوتے ہیں. لیکن بہار جبھی آتی ہے جب بارش ہوتی ہے. بغیر بارش کے بہار نہیں آ سکتی. جب بارش ہوتی ہے تو ہری سوکھی کھیتیاں بھی لہلانے لگتی ہیں، سوکھے درختوں میں بھی جان آ جاتی ہے. اور جب رحمت کی بارش ہوتی ہے تو سوکھے ہوئے انسان، گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان
ان کے چہروں کے اوپر رونق آ جاتی ہے اور بہاریں آ جاتی ہیں۔ تو ربیع الاول پہلی بارش یا پہلی بہار، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل بہار نہیں تھی، گمراہی تھی، بے دینی تھی، لڑائی اور جھگڑے اور فسادات کا ماحول تھا، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت مردہ ہو چکی تھی، پیڑ اور پودے سوکھ گئے تھے۔ پھر اللہ کا کرم ہوا بندوں کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر بڑا انعام فرمایا اور بڑا کرم فرمایا کہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی ولادت شریف جب ہوئی، گویا کہ پورے روئے زمین پر بہار ہی بہار نظر آ رہی ہے۔ بہار کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر معنی کے اعتبار سے بہار ہے۔ جنت کا مژدہ سنانا، جہنم سے آزادی دلانا، کفر اور شرک اور گمراہیت کے دلدل میں جو مخلوق خدا پھنسی تھی اسے نکال کر کے سیدھا راستہ دکھانا، راہ مستقیم پر لانا، صراط مستقیم پر لانا، اور ایک انسان کو دوسرے انسان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے فسادات کو ختم کرنا، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کا طریقہ بتانا، ایک وحدہ لا شریک کی معبودیت کا اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اور ان گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا، یہ ان کے لیے کسی بہار سے کم نہیں ہے۔ آج تقریباً 1400 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہوئے، لیکن دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی محلہ، دنیا کا کوئی بھی شہر، دنیا کا کوئی بھی ملک اللہ نے اس کو خالی نہیں رکھا جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے اور ان کا ذکر نہ ہو رہا۔ اور یہ ہم پر اور سب پر، تمام مومنین پر، تو میں ضروری یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ضروری ہے، میں تو اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے محسن کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہیں، اور وہ صرف ان مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے اوپر احسان کرنے والی ذات نہیں ہے، بلکہ ان کا احسان روئے زمین پر بھی ہے اور عرش اعظم پر بھی، کل مخلوق کے اوپر ہے، کل کائنات کے اوپر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے محسن کا روز تو نہیں، ہفتے میں تو نہیں، مہینے میں تو نہیں، کم از کم جو یہ تاریخیں ہیں ان میں تو ہم اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشیاں منائیں، یہ ہم پر ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اتنی نعمتیں عطا کیا ہے کہ جس کا ہم اور آپ کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو یہ ناممکن ہے
کہ تم میری نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے جو تمہیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا، اور اللہ کی طرف سے جو تم پر فضل ہوا ہے، جو تم پر رحمتیں نازل ہوئی ہیں، جو تم پر کرم ہوا ہے، ان کا شکر ادا کرو اور اس کا چرچا کرو۔ ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا تو چرچا نہیں کر سکتے، شکر تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم تمام نعمتوں کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، تو جب ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں تو ان تمام نعمتوں کا ہم شکر کیسے ادا کریں یا ان کا تذکرہ کیسے کریں؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، محدثین اعظام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہوتی ہے نعمت اور ایک ہوتی ہے نعمت عظمیٰ۔ باقی جتنی بھی ہیں اللہ کی دی ہوئی عطا کردہ چیزیں وہ سب نعمتیں ہیں، لیکن ذات مصطفیٰ نعمت عظمیٰ ہے۔ اس سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ساری نعمتیں انہی کے قدموں کی وجہ سے ہیں، انہی کے قدموں کی برکت ہے اور انہی کی آمد کا صلہ ہے، جو اللہ نے ان کی آمد کے بعد ان کے صدقے میں، ان کی ولادت کے صدقے میں اللہ نے تمام نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا۔ تو تمام نعمتوں کا تذکرہ نہ کر کے، جس کے توسل سے، جس کے وسیلے سے، جس کے قدموں کی برکت سے، جس کے وجود سے، جس کی آمد سے، جس کی ولادت سے جو ہمیں نعمت ملی ہے، ہم اس کا تو کم از کم تذکرہ کریں، اس کا تو شکر ادا کریں۔ پتہ یہ چلا کہ نعمتوں میں سب سے بھاری، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ جو نعمت ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف ہے۔ آج آپ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، انسان بیدار ہو رہا ہے، انسان بیدار ہو رہا ہے اور مجبور ہو کر کے یا مشکور ہو کر کے اس کو اپنے محبوب پاک کا تذکرہ کرنا ہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ ماشاء اللہ کہیں میلاد شریف ہوا کرتے تھے، کہیں ہو گیا۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں ادھر چند سالوں میں اللہ کا شکر ہے، ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر، گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، شہروں کے اندر، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں 12 روزہ پروگرام ہمیشہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ انسان بیدار ہو رہا ہے، کیوں؟ بیدار کرنے والی ذات بھی تو انہی کی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس بغیر اس کے نہ کوئی چارہ ہے، نہ ہمارے اور آپ کے پاس بغیر اس کے کوئی راستہ ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ ویسے تو انسان قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، کوئی نماز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہیں۔ جس نماز کے اندر رسول پاک کا ذکر نہ ہو، ان کی یاد نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ہو، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خالی رکھا ہے اس نماز کو جس میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ نہ ہو۔ قرآن پاک کا کوئی بھی ایسا سپارہ نہیں ہے جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو اور ان کا ذکر نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کا تم شکر ادا کرو اور ان کا تذکرہ کرو۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے، وہ ذات اقدس نہ تو ہمارے ذکر کی محتاج ہے،
نہ ہمارے تذکرے کی محتاج ہے، نہ ہمارے درود و سلام کی محتاج ہے۔ ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی سلامتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، تاکہ ہم سلامت رہیں، ہمارا وجود سلامت رہے۔ اگر انسان اپنی سلامتی چاہتا ہے دنیا کے اندر، اور اگر اپنی بھلائی چاہتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، سچی اور پکی محبت کرے، اور ان کے اوپر خوب کثرت سے درود و سلام کر ورد کرے، وہ سلامت رہے گا۔ ان 12 روزہ پروگراموں کا مقصد داد و تحسین وصولنا نہیں ہے، صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ آپ تک وہ پیغام پہنچے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیا، جو شریعت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیا، وہ آپ تک پہنچے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ایک وہ ذات ہے جس کے وسیلے سے آپ کی ذات ہے، آپ کا وجود ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی سلامتی ہے۔ تو اگر ہم انہیں کو بھول جائیں گے تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا، ہمارے پاس بچے گا کیا؟ یہ ربیع الاول شریف کا جو مبارک مہینہ ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے۔ آج انسان بڑے ہی تذب و احتشام کے ساتھ اپنے بچوں کی ولادت کا جشن مناتا ہے، جس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ لنگر کرتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ منانا چاہیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر یہ ذات نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ اولادیں ہوتی، نہ زمین ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند و سورج، نہ خشک و تر، نہ بحر و بر، نہ ماہ و قمر۔ دنیا کی کوئی چیز مارکے وجود میں نہ آتی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے۔ اللہ اکیلا تھا، اس کی عبادت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، اس کی بزرگی بیان کرنے کے لیے اس کی فرشتوں کی جماعت کافی تھی۔ کیا ضرورت تھی کہ انسانوں کو پیدا کرنے کی؟ جب اللہ نے ارادہ کیا میں انسانوں کو پیدا کروں، فرشتوں نے ان کا اعتراض کیا کہ آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، ایک دوسرے کا حق مارا جائے گا، ایک دوسرے کو ستایا جائے گا، کم طاقتور انسان کمزور انسان کو ستائے گا، مال والا سرمایہ دار انسان غریبوں کو تنگ کرے گا، جانوروں پر ظلم ہوگا، نہتھوں اور کمزوروں کے اوپر ظلم ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں ہر مخلوق کے اندر ان کی ہدایت کے لیے اپنا ہر ایک محبوب بندہ بھیجتا رہوں گا تاکہ ان کی ہدایت ہوتی رہے۔ تو ہر قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر قوم کے اندر اللہ نے رسولان نظام کو مبعوث فرمایا، لیکن جتنے بھی رسول ہیں، انبیاء ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیے گئے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی، ان کی بھی ولادت ہوئی، دنیا کے اندر تشریف لائے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ 12ویں شریف میں اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب پاک کا تذکرہ کریں، محفلیں منعقد کریں، گھروں کے اندر، خانقاہوں کے اندر، مدارس کے اندر، مسجدوں کے اندر، گلی اور کوچوں کے اندر،
सड़कों के ऊपर, और ये हम साबित कर दें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती और सच्चे उनके गुलाम हैं। और अपने मुहसिन का तज़किरा करना ये हम पर ज़रूरी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुहसिने मोमिनी नहीं है, वो मुहसिने कायनात है। उनका एहसान पूरी कायनात के ऊपर है। उनके एहसान के नीचे हर शय दबी हुई है, चाहे वो अजिन्ना की जमात हो या इंसानों की जमात हो या फरिश्तों की जमात हो या दुनिया की कोई भी शय हो, सब पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है और सबके मोहसिन हैं आप और सबके लिए रहमत है। सबके नबी हैं, सबके पैगंबर हैं। ये अलग बात है, जो मानता है उसके भी हैं और जो नहीं मानता है उसके भी हैं। जो मानता है उसे भी देते हैं और जो नहीं मानता है उसे भी अता करते हैं। वो जात ही ऐसी है। अब ये सिलसिला 12वीं शरीफ का चालू हुआ है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है उसका, बड़ा शुक्र है उसका कि हमें और आपको फिर अल्लाह ने वो मुबारक महीना अता किया, वो बहारों की रातें अता किया, वो सातें, वो घड़ियाँ, वो घंटे, वो दिन, वो रात फिर अल्लाह ने हमें अता किया और ये मौका फराहम किया कि हम फिर उसी तरह से अकीदत और मोहब्बत के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिलें मुनाकिद करें और उसमें जा करके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम नाजिल होने वाली बरकतों से सरफराज हों। अल्लाह का बड़ा एहसान है और वो जिसे चाहता है उसे ही ऐसी महफिलों को अता करता है, ऐसी महफिलों में जाना अता करता है, ऐसी महफिलों में शिरकत करने के लिए सआदत बख्शता है, ऐसी महफिलों में हाजिर होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनको सआदत बख्शता है। ये बड़ी खुशनसीबी और खुशकिस्मती है हमारे और आपके लिए। आप देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरे और उनके मिलाद के तज़किरे, उनकी विलादत के तज़किरे अगर आप ये सोचें कि सिर्फ हम इंसान लोग करते हैं तो ये महज आपकी खामा ख्याली है। अल्लाह के महबूब के तज़किरे ज़मीन पर भी होते हैं, आसमानों में भी होते हैं। कोई खित्ता, कोई शहर, कोई कस्बा शायद ही ऐसा खाली हो जहाँ के ऊपर कम से कम इन दिनों में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिलें ना होती हैं। लेकिन ये हमारी कम नसीबी है और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने घरों में तो बैठे रहते हैं, लेकिन ये हमसे तौफीक नहीं होती है कि 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए कम से कम हम महफिल मिलाद में चले जाया करें। फिर इंसान ये शिकवा करता है, ये शिकायतें करता है कि कारोबार नहीं है, बीमारियां घेरे हुए हैं, औलादें कब्जे में नहीं हैं, घर में बरकतें नहीं हैं, ज़िंदगी में बरकतें नहीं हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी? आप शरीयत से दूर हैं, आप नमाजों से दूर हैं, आप अपने तरीके को छोड़ चुके हैं, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से भटक चुके हैं। आपके दिल के अंदर न अल्लाह का खौफ है, न रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। परेशानियां आपके लिए नहीं होंगी तो किसके लिए होंगी? ना आपका अकीदा महफूज है, ना आपका ईमान सलामत है, ना तो आपके घर के अंदर वो इस्लामी माहौल है, बेपर्दगी, उरियानियत, और ना तो आपके यहाँ खुदा का खौफ है, ना अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, ना तो आपके यहाँ इस्लामी तौर तरीका है, ना तो आपको ये मालूम है कि हम हैं क्या, हमको भेजा किस लिए गया,
ہم کس لیے دنیا کے اندر آئے ہیں یہ آپ کو معلوم ہی نہیں. پریشانیاں آپ کے لیے نہیں ہوں گی تو کس کے لیے ہوں گی؟ آج اگر قوم مسلم پریشان ہے تو وہ صرف اپنے اعمال کے سبب پریشان ہے. اپنی کاہلی اور سستی کی بنا پر پریشان ہے. تو ذبحالی آپ کے لیے نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندیاں کریں، شریعت کے اوپر پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں، اور اپنی زندگی کو اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں، اپنی زندگی کو شریعت مصطفی کے سانچے میں ڈھال لیں. اس کے بعد دیکھیے بہاریں آپ کے لیے، خوشیاں آپ کے لیے ہیں، خوش نصیبی آپ کے لیے ہے. لیکن جب آپ خدا کو یاد نہیں کریں گے تو اسے آپ کی پرواہ نہیں. اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مانگنے والا چاہیے، لینے والا چاہیے. 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ مؤذن یہ پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اور کامیابی کی طرف. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. پتہ یہ چلا کہ کامیابی نماز میں ہے، فلاح و بہبودی نماز کے اندر ہے، سلامتی نماز کے اندر ہے، جس سے ہم کوسوں دور ہیں. تو پھر پریشانیاں آپ کے پاس نہیں ہوں گی، آپ کے گھر نہیں آئیں گی تو کس کے لیے آئیں گی؟ یہ مؤذن کیوں صدائے دے رہا ہے؟ مؤذن کیوں پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے تمہارے لیے کامیابی نماز میں ہے، تمہارے لیے فلاح و بہبودی نماز میں ہے. اگر آپ اپنا رابطہ اللہ سے رکھیں گے تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا. یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کے پاس جانے کا اور اس کی بارگاہ میں رونے کا اور اس سے حاصل کرنے کا. جب آپ 5 مرتبہ اس کو یاد کریں گے اور اللہ نے اگر آپ کو ایک بار آپ کے اوپر نصر رحمت کر دیا تو آپ کی زندگی سلجھ جائے گی. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ کاہلی اور سستی ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور یہ پکارا جا رہا ہے، پکار پکار کے کہا جا رہا ہے کامیابی چاہتے ہو تو آؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، اس کی بارگاہ میں رو، اس سے مانگو. وہ دینے والا ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین ہے. وہی فریادوں کو سننے والا ہے، وہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے، وہی غموں کو کافور کرنے والا ہے، وہی آپ کی زندگی کے اندر بہار لانے والا ہے، وہی آپ کی زندگی اور آپ کے گھر اور مکان اور کاروبار میں برکتیں عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے. ہم ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہیں، وکیلوں کے چکر لگا رہے ہیں، مولویوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں. یہ پریشانی، وہ دکھ، وہ مصیبت، کاروبار نہیں ہے، گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے، وہ پریشان ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ دکھ میں مبتلا ہیں. کیوں؟ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو چھیڑ نہیں سکتی ہے. آپ کے جسم کا ایک بھی رویا آپ کا نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اس کی بات محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اللہ سے لو لگاؤ. شریعت مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگا لو. وہ راستہ جو رسول اللہ نے دکھایا تھا اس راستے کے اوپر آ جاؤ. تمام کامیابیاں تمہارے لیے ہیں. کامیابیاں اور بھلائی اللہ نے تو قرآن مقدس میں فرمایا کہ تمہارے لیے ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ غم نہ کرو، ملال نہ کرو، بس شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. تمہارے لیے کامیابیاں ہیں، مومن بن جاؤ. کامیابیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی. شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. تمہارے ہی لیے بھلائیاں ہیں، تمہارے ہی لیے کامیابیاں ہیں. بس شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ. تو اللہ فرما رہا ہے. پھر ہمیں شکوہ کس بات کا کہ ہم پریشان ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، ترقی نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہیں، بیماری سے پریشان ہیں.
घर के माहौल से परेशान हैं। क्यों? परेशानी की सिर्फ और सिर्फ एक वजह यही है कि तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया है। आज भी पूरी तरीके से शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप पाबंदी के साथ गामजन हो जाएं, अमल पैरा हो जाएं, तो यकीनन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि कामयाबी तुम्हारे लिए है, भलाइयाँ तुम्हारे लिए हैं, तरक्कियाँ तुम्हारे लिए हैं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये चाहा